वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एक बुक रिव्यू। तो आज की जो किताब जिसका रिव्यू हम करेंगे वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैंने बहुत बार पढ़ी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़ें उसको। मैं उसके 2-3 रिव्यूज करूंगा इंशाल्लाह। तो ये रिव्यू जो है ये मैं ओवरऑल उस किताब पे कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक बुक्स ऑफ दिस सेंचुरी। और मेरे ख्याल में जो इसमें टिप्स हैं दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट टू एवरीवन, फ्रॉम टू जनरल अल्फा टू एवरीवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की बुक है और मेरे ख्याल में हर बंदे को ये पढ़नी चाहिए एटलीस्ट एक बार। अपने बच्चों को भी तोहफा दें और ये देखें कि किस तरह से उसने अपनी कहानी को बयान किया है कि जेम्स क्लियर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का बताया कि किस तरह से उसका एक्सीडेंट होता है और किस तरह से वो सीखता है कि आप छोटी छोटी टाइनी हैबिट से आप किस तरह अपनी ज़िंदगी का रुख चेंज कर सकते हैं। और इन हैबिट्स को मैंने खुद भी अप्लाई किया है, वो बाद में हम लोग कवर करते हैं। ये किताब इन इटसेल्फ एक बहुत ही कामयाब किताब रही है जेम्स क्लियर की, और इट हैज़ बीन बेस्ट सेलर फॉर लॉट ऑफ ईयर्स। क्योंकि ये क्यों इतनी ज़्यादा मकबूल हुई थी, क्योंकि ये जो हैबिट्स की बात वो करता है ना वो बड़ी प्रैक्टिकल है कि वो एवरीवन कैन रिलेट टू दैट। मैं बजाते खुद भी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता जिसके साथ मैं रिलेट ना कर पाऊँ। तो ये जो एक किताब है इसमें आपको पता चलता है कि जो भी चीज़ आप चाहें आप अचीव कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। मैंने बाय द वे इसकी जो हार्ड बुक है वो भी ली हुई है, और उसके अलावा मैंने इसका जो ऑडियो वर्जन है उसके ऊपर ऑडियो बुक के ऊपर वो भी लिया हुआ है। और दैट इज़ सच ए फैंटास्टिक बुक कि आप बार बार उसको या तो सुन भी सकते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हैं। मैं अकेला जब ड्राइव करता हूँ तो मैं सुनता हूँ इस तरह की बुक्स को, और दे आर फैंटास्टिक। तो चाहे आप इन्वेस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, या सिंपली लुकिंग टू बिल्ड बेटर हैबिट्स, ये किताब बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल एडवाइस ऑफर करती है जो कि आपकी लाइफ को रीशेप करके रख देगी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जिस तरह रॉबिन शर्मा की है 5 AM क्लब, जो कि प्रैक्टिकल आपको टिप्स देती हैं लेकिन उनमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसको आप इजीली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टिक अराउंड बिकॉज द वीडियो यू विल हैव ए क्लियर रोड मैप ऑन हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स फ्रॉम गुड एंड मेक लास्टिंग चेंजेस। मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान और सिंपल हो सके इस किताब को मैं वो ब्रेक डाउन करके तो इसको बताऊं आपको। तो मैं पहले ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं चैप्टर्स के ऊपर बनाऊंगा। अब इस किताब को हम बार बार कवर करेंगे। मेरे पास टाइम की कमी होती है लेकिन उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे बाय ब्रेकिंग दैट डाउन इनटू ए डिफरेंट चंक्स ऑफ वीडियोस। तो आज बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स जो उसने इसमें दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस। सो ये जो किताब का टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सादा टर्म्स में जेम्स इसमें बताता है कि एटॉमिक हैबिट्स आर टाइनी इंक्रीमेंटल चेंजेस, कि आप छोटी सी चेंज करें। आपने पूरी दुनिया नहीं चेंज करनी, आपने अपनी एक छोटी सी हैबिट चेंज करनी है और उससे आपने फ़र्क देखना है कि वो किस तरह से पड़ता है। कंपाउंडिंग के ऊपर हमने बात की हुई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग वो बताता है इसमें किताब में। ये जो कंपाउंडिंग है वो किस तरह से चेंज करके रख देती है चीज़ों को, जब आप उसको टाइनी इंक्रीमेंटल चेंजेस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको कंपाउंड करते जाते हैं, और ये इन द लॉन्ग रन मैसिव इम्प्रूवमेंट्स में चेंज हो जाती हैं। तो वो ये एनालॉजी है इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसको बार बार यूज़ करता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे बीच जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, दे कैन डेफिनेटली रिलेट टू दैट। जस्ट एज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, छोटी छोटी जो डेली हैबिट्स हैं वो भी चेंज कर देती हैं आपको ओवर द लॉन्ग टाइम। जिस तरह विराट कोहली आप देख लें कि क्रिकेट जब वो खेलना शुरू किया है उसने, तो वो अच्छा खासा चबी था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें थी जिनसे हाथ रोका है खाने का, और उससे उसकी पूरी जो आउटलुक है फिटनेस की वो चेंज होकर रह गई। उससे उसको मोटिवेशन भी मिलती है और वो वन ऑफ द फिटेस्ट खिलाड़ी है इन द वर्ल्ड। तो प्रैक्टिकल टिप वो देता है इसमें किताब में कि आप 1% इम्प्रूवमेंट से शुरू करें। फोकस्ड इम्प्रूविंग वन हैबिट 1% एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, you want to be more productive, instead of overhauling your usual, start with one habit
آپ پورا اپنا اسکیجول چینج کرنے کی بجائے صرف ایک میٹنگ پہ یا ایک چیز پہ فوکس کریں اور اس ہیبٹ کو، اس عادت کو چینج کرنے کی کوشش کریں. یہ ہو سکتی ہے آپ کی ڈیڈیکیٹنگ جسٹ 10 منٹس ٹو یور موسٹ امپارٹنٹ ٹاسکس ایچ مارننگ. صرف اس چیز پہ آپ فوکس اگر کریں کہ 10 منٹ میں نے دینے ہیں اپنے موسٹ امپارٹنٹ ٹاسک کو ایوری مارننگ، صرف 10 منٹ، چائے پینے سے پہلے، گپیں لگانے سے پہلے یا فضول قسم کی ای میلز میں انڈلج ہونے سے پہلے. آپ کی جو پریورٹی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ چیز ہے اس کو آپ نے صرف 10 منٹ دینے ہیں. اگر آپ اس کو کر لیں گے تو یہ دس ٹائنی امپروومنٹ کین کمپاؤنڈ ٹو سگنیفیکینٹ پروڈکٹیوٹی بوسٹ. اور یہ میں نے کر کے دیکھا ہے اور اس سے پروڈکٹیوٹی آپ کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. دوسرا کانسیپٹ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بیہیویئر چینج ہے وہ چار لاز ہیں اس کے بیہیویئر چینج کے. ان 4 لاز کے بغیر آپ بیہیویئر چینج نہیں کر سکتے، نہ اپنا نہ کسی اور کا. سب سے پہلے آپ نے اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہے. تو وہ جیمز کلیئر کہتا ہے کہ کون سے وہ 4 ہیں بیہیویئر چینج کے لا. میں ان کو بریک کرتا ہوں 1 بائی 1، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ 4 ہیں. پہلا ہے میک اٹ obvious. اپنی نئی عادت کو بنانے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو ویری obvious بنا دیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جدھر نارملی بیٹھتے ہیں یا اپنے کمرے میں بیڈ روم کے ساتھ جو آپ کی ٹیبل ہے اس کے اوپر وہ کتاب پڑھی ہونی چاہیے، نہ کہ موبائل. کیونکہ آپ اگر موبائل پڑا ہوا ہے تو وہ ایزیلی موبائل اٹھائیں گے اور وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر کتاب پڑھی ہوئی ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اف یو ول میک اٹ obvious تو وہ آپ کو ریڈنگ کی طرف لے جائے گی عادت. اور یہ صرف اور صرف ریڈنگ پہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ نے، کوئی بھی عادت آپ نے چینج کرنی ہے، جسٹ میک اٹ ویری ویری obvious. جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چیز میں نے کرنی ہے. آپ کو اپنے آپ کو یاد دہانی نہ کرانے پڑے. اگر آپ کتابیں لے کے ان کو شیلف کے اوپر رکھ دیں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ریڈنگ کی ایگزامپل دی ہے، لیکن کوئی بھی آپ نے چیز کرنی ہے تو وہ اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو obvious بنائیں اور آپ اس کو ویزیبل بنائیں. میک اٹ اٹریکٹیو، یہ دوسرا لا ہے. اور یہ چاروں جو لاز ہیں ان کے بغیر تو پرکشش کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ان چاروں لاز کے بغیر آپ اس کو بیہیویئر کو چینج نہیں کر سکتے. یہ جو اٹریکٹیو بنانے کا، پرکشش بنانے کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں ہیبٹ چینجنگ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی لو ٹو ارلی ان دا مارننگ آئی لو ٹو جسٹ لائک واچ دا موبائل اور گو تھرو کہ میرے دن میں آج کیا کیا ہے. میں نے کیا کیا کہ انسٹیڈ کہ میں سیدھا موبائل پہ جاؤں، میں اٹھتا ہوں، پہلے ہی میں نے کٹ رکھی ہوتی ہے، جاگرز رکھے ہوتے ہیں، اپنا ساکس پہنے، شوز پہنے، اور میں نکل جاتا ہوں اور میں فزیکل رن کرتا ہوں. میں ٹریڈ مل کے اوپر رن نہیں کرتا. تو یہ آپ جب اس کو اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پتہ ہے آپ کو کہ آپ نے جلدی واپس آنا ہے اور آ کے اس کو دیکھنا ہے کہ آج کے دن میں آپ کا کیا کیا ہے یا کیا ہوا ہے، لاسٹ نائٹ کو کون سی نئی نیوز ہے. تو جب آپ اس طرح اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی وہ ہو جاتی ہے، عادت پکی ہو جاتی ہے. اگر آپ مارننگ کافی فار ایگزامپل لائک کرتے ہیں، جو کہ میں لائک کرتا ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مارننگ کافی کی طرف جاؤں گا جب میں 5 منٹ کی میڈیٹیشن پریکٹس کروں گا. اور ایک کوئک جرنل انٹری کہ آپ جو اپنی زندگی کے بارے میں جرنل لکھ رہے ہیں اس کی ایک کوئک سی انٹری کرتے ہیں. تیسرا لا، پہلا ہو گیا میک اٹ obvious، دوسرا ہو گیا میک اٹ ایزی. اگر کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہوگی، آپ کی پہنچ سے دور ہوگی، تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ اس کو آسان بنائیں. تو وہ جیمز ایمفیسائز کرتا ہے اس چیز پہ کہ امپورٹنس آف ریڈیوسنگ فرکشن. جتنی فرکشن ہوگی اتنا مشکل ہوگا اس عادت کو اپنانا. اگر یہ بہت مشکل ہے تو یو وانٹ اسٹک ٹو اٹ. کہ آپ اگر صبح جانا ہے رن کے لیے یا جم جانا ہے تو آپ ان کو تیار رکھیں، جس طرح پہلے میں نے ایگزامپل میں دیا ہے، تاکہ آپ کو جب صبح اٹھیں تو آپ کو کوئی ریزسٹنس نہ ہو. آپ سیدھے جوتے پہنیں، آپ رن کے لیے نکل جائیں یا آپ جم چلے جائیں. میرا جو پرپز ہے، کیونکہ جم جو ہے ہمارے تقریباً 9 منٹ کی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. میں صبح میں کیا کرتا ہوں کہ میں، کیونکہ 10 منٹ میں جانے میں لگاؤں گا، 10 منٹ آنے میں اس کی بجائے 3 کلومیٹر کر لیتا ہوں، مطلب 10-15 منٹ میں. تو وہ ٹھیک ہے، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں واپس آ گئے انسٹیڈ آف ویسٹنگ ٹائم. چوتھا ہے میک اٹ سیٹسفائنگ. کیا کیا ہو گیا آپ کے لاز، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. میک اٹ اٹریکٹیو، تیسرا ہے میک اٹ ایزی، اور چوتھا ہے میک اٹ سیٹسفائنگ، کہ آپ کی وہ آپ کو ایک فلفلمنٹ دے. تو اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو دیٹ ول میک یو سیٹسفائنگ. آفٹر کمپلیٹنگ یور ہیبٹ، یا آپ نے کچھ دن آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل میں نے ایک ہفتہ یہ کام کرنا ہے، تو گیو یور سیلف اے لٹل ریوارڈ.
to create a sense of satisfaction. تو جو سب سے بیسٹ ٹیکنیک جیمز نے شیئر کی ہے وہ ہے ہیبٹ اسٹیکنگ، کہ آپ کوئی پہلے کی آپ کی پسندیدہ ہیبٹ ہے اس کے ساتھ آپ ہیبٹ لگا دیں تو وہ ہیبٹ اسٹیک بنتا جاتا ہے. وہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کو فورس کرتا ہے اور آپ کو وہ انکریج کرتا ہے کہ آپ وہ چیز کریں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کافی پینی ہے یا کپ پینا ہے ایک چائے کا صبح آلریڈی آپ کرتے ہیں ایوری مارننگ، تو آپ ایک اسٹیک کر لیں نیو ہیبٹ آن ٹو اٹ. فار ایگزامپل، آپ کہیں کہ میں نے جب بھی چائے پکڑنی ہے تو میں 10 پیجز آف اے بک پڑھوں گا، تو آپ کی وہ ہیبٹ پکی ہو جائے گی. تیسرا کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ پلیٹو دا لیٹنٹ پوٹینشیل. یہ اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے. جیمز ایکسپلین کرتا ہے کہ دا ریزلٹس آر آفن لیگ بیہائنڈ یور ہیبٹس، کہ لیٹنٹ پوٹینشیل جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے ہیبٹ کی ہے، ایفرٹ کی ہے، آپ نے رن کیا ہے فار منتھ تو آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو اوور سم ٹائم اس کا آپ کو ایکسپونینشیل قسم کا رزلٹ ملے گا. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پہ لگے رہیں. یہ بہت آسان ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہو جائیں اور آپ اس کے جو لیٹنٹ پوٹینشیل ہے اس کو نہ دیکھ سکیں، کیونکہ آپ کو ریوارڈز امیجیٹ نظر نہیں آ رہے. ہم لوگ ابھی تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے نا، کہ انسٹاگرام پہ فوری طور پہ دیکھ لیا اور ریوارڈ لے لیا. یہ ریوارڈز جو ہیں، جو اصل ریوارڈز ہیں زندگی کے کسی بھی چیز کے، دے آر کمنگ فرام اے لانگ ہال. یعنی آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں تو اس کے بعد آپ کو وہ ریوارڈ ملتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ بریک تھرو کمز آفٹر اے لانگ پیریڈ آف کنسسٹنسی. یہ آسانی سے نہیں آیا کرتے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یہ، اور آلویز ٹرسٹ دا پروسیس. اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اچھی فائنینشیل ہیبٹس بنائیں، جس طرح کے سیونگ یا انویسٹنگ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس نہ دیں، لیکن جسٹ لائک کمپاؤنڈنگ افیکٹ ان اسٹاک مارکیٹ ایونچولی ول ہیپن. یہ گروتھ آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ گروتھ جب آئے گی تو نہ صرف آپ ران ہو جائیں گے بلکہ باقی بندے بھی ران ہو جائیں گے. شروع میں سلو ہوتی ہے، لیکن جب ایک بار ویل چرن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سنو بال افیکٹ ہوتا ہے، جو کہ آتا ہے اس کا ہیبٹس کا بھی، انویسٹمنٹس کا بھی. تو آپ پروسیس کو ٹرسٹ کریں، کنسسٹنٹ رہیں، اور یور ایفرٹس ول کمپاؤنڈ اوور ٹائم. تو میرے سارے ویورز جو کہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یار کتاب کا ریویو کریں، یہ میں نے آپ کے لیے کوئک سا ریویو کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ان میں سے جو میں نے 3 کانسیپٹ بتائے ہیں، کون سا کانسیپٹ سب سے زیادہ پتہ ہے، سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اور کس کانسیپٹ کو آپ انجوائے کریں گے ٹو اڈاپٹ. تو آپ بھی اپنی جو اچھی ہیبٹ ہیں ان کو سسٹینیبل بنائیں، ان کو لگاتار کرتے رہیں تاکہ وہ کمپاؤنڈ ہوں اوور ٹائم. تو جب آپ امپروو کر رہے ہیں پرسنل لائف میں، فائنینس میں یا ہیلتھ میں، تو یہ اسٹریٹجیز جو یہ بک ایکسپلین کرتی ہیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بک پڑھنے کا کوئی بدل نہیں ہوتا، آپ یہ بک پڑھیں ضرور. تو اگر آپ کو یہ انسائٹس ہیلپ فل لگی ہوں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.